السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پہلگام کے واقعے کو اب کئی دن ہو چکے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اور بھارت کے درمیان ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹینشن کا ماحول تھا اب اس میں آہستہ آہستہ کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن کئی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بڑے طوفان سے پہلے آنے والی وہ خاموشی ہے جس کا ذکر اس وقت ہو رہا ہے۔ آخر موجودہ صورتحال کیا ہے اور پاکستان کی تیاری کیسی ہے، اسی کے حوالے سے آج پروگرام میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تارڑ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سوال ایک ہی ہے پاکستانیوں کے ذہن میں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جنگ کا تھریٹ اس وقت جو ہے وہ کتنا ہے؟ آپ کی نظر میں اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ مکار بھی ہے، وہ بدنیت بھی ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے موقع ملے تو میں پاکستان کو نقصان پہنچاؤں۔ دیکھیے، پاکستان آرمڈ فورسز آر آن الرٹ، مکمل طور پہ تیار ہیں کسی بھی مس ایڈونچر کو ڈیل کرنے کے لیے، اور ہم نے پہلے ہی اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس کا ایک ڈیسائسو رسپانس دیا جائے گا کسی بھی مس ایڈونچر کا، ٹھیک، اور بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دیں گے، منہ کی کھانی پڑے گی۔ آج جو انڈین میڈیا ہم نے دیکھا تو انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ پریس سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ انہوں نے اپنی سول ڈیفنس کو کہا ہے کہ وہ تیاری رکھیں جی اپنی، ہاں جی ہاں، وہ اپنی ایکسرسائزز کریں۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ایکسرسائزز کا ہے اور جس حوالے سے وہ تیاری اپنی کر رہے ہیں، تو آبویسلی وہ ایسے تو نہیں کر رہے، تو انہوں نے دن بدن جو ہے وہ ایک بلڈ اپ اور وار ہسٹیریا ان کے میڈیا کا بھی بڑا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستانی قوم بھی تیار ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ ہم تیار ہیں آزمانا نہیں، پاکستانی قوم بھی تیار ہے، اور جس طرح پاکستان نے ڈپلومیٹک سرکلز میں، نیریٹو ڈومین میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تو ان کی ہر طرح کی اگریشن کا بڑا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے۔ طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں بارڈر کے حوالے سے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے، اب تقریباً 9-10 دن ہو چکے ہیں کہ بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فائرنگ کا ایکسچینج ہو رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ اب اوتھینٹک نیوز کیا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، یہ بالکل ایسی اطلاعات آئی ہیں اور کئی جگہوں پہ آئی ہیں، ہم نے دیکھی بھی ہیں۔ تو پاکستان، تو دیکھیے، پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی، پاکستان نے کبھی جارحیت کو بڑھایا نہیں۔ ٹھیک، پاکستان ہمیشہ سیلف ڈیفenس اس میں ایکٹ کرتا ہے۔ جو 2 جہاز بھی گرائے گئے تھے وہ ڈیفنس ہم نے اپنے دفاع میں گرائے تھے، اور بھرپور طریقے سے ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جو مقابلہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور جو جواب دے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، یہ بھولیں گے یہ بھولیں گے نہیں۔ طارق صاحب، اس ساری سچویشن میں ایک چیز بار بار ذہن میں آتی ہے کہ کیا ہم لوگ اس وقت ایک ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ویئر وی آر ویٹنگ کہ پہلا سٹرائک جو ہے وہ وہاں سے ہوگا؟ مطلب ظاہری بات ہے ہم اسی ویٹنگ گیم کے اندر اس وقت موجود ہیں نا، کہ پہلا سٹرائک وہاں سے ہوگا اور اس کے بعد اگلا سٹرائک جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ یہی سچویشن ہے یا دس کوڈ بی دا ادر وے راؤنڈ ایز ویل؟ دیکھیے، نہیں، پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی، پاکستان نے کبھی جو ہے وہ مس ایڈونچر نہیں کیا۔ ٹھیک، ہم پرامن ملک ہیں، ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم بالکل ان سے نمٹنا بھی جانتے ہیں، ان کو ٹیکل کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو جب بھی بھارت اس طرف بڑھے گا اس کا ایک فیصلہ کون منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو وہ وہیں سے ہمیشہ پہل ہوئی ہے، اگریشن ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہم نے ان کو دھول چٹائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ایک اور چیز طارق صاحب جو ریسنٹلی دیکھنے میں آئی ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر انڈیا آپ کو بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے، وہ مختلف سربراہان مملکت سے یا ان کے وزرائے خارجہ سے، پیوٹن کے ساتھ بھی جو ہے وہ نریندر مودی کا کانٹیکٹ ہوا ہے۔ پاکستان اس سلسلے میں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کیا کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے، پاکستان نے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پچھلے 5-6 دنوں میں پیش رفت کی ہے، آج بھی جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایران کے فارن منسٹر سے ملے، برٹش ہائی کمشنر سے ملے، اس سے پہلے وہ متعدد ملاقاتیں کر چکے ہیں، جس کے اندر چین کے سفیر سے ملے ہیں، ٹرکی کے سفیر سے ملے ہیں، سعودی عرب کے سفیر سے ملے ہیں، متحدہ عرب امارات کے سفیر سے ملے ہیں، کویت کے سفیر سے ملے ہیں۔ ان کی بات ہوئی ہے یو این سیکرٹری جنرل سے 2 دفعہ، ان کی بات ہوئی ہے مارکو روبیو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے، ان کی بات ہوئی ہے امیر قطر سے، ان کی بات ہوئی ہے ملیشین پرائم منسٹر سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بڑی مضبوطی سے اپنا مقدمہ دنیا کے تمام ممالک کے آگے رکھ رہا ہے، اپنا کیس پریزنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جب انویسٹیگیشن کی آفر کر دی تو بھارت کے پاس جواز کوئی نہیں بچتا
کہ پاکستان کو بغیر ایویڈنس کے اس واقعے سے لنک کرے. ٹھیک. تو پاکستان کا کیس تو بڑا مضبوط ہے, بینگ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررزم, بینگ اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ ٹیررسٹ. اور بھارت دوسری طرف اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں انوالوڈ ہے, وہ سکھوں کی اسیسینیشن ہو کینیڈا میں, یو ایس میں, آسٹریلیا میں, تو بھارت اس پہ پوری طرح ملوث رہا ہے. کلبھوشن یادیو کا معاملہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفارتی محاذ پہ آج ہم نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر کا کیس اٹھایا ہے, وہ بھی پاکستان کی طرف سے ماسٹر سٹروک ہے اور بڑی ٹائملی موو ہے. تو سفارتی محاذ پہ بھارت جو توقع کر رہا تھا اس کو وہ کامیابیاں نہیں ملی, اور پاکستان فور فرنٹ پہ رہا ہے الحمدللہ. اور طاہر صاحب, ہم نے پرائم منسٹر کی جانب سے کاکول اکیڈمی کے اندر یہ پروپوزل دیا گیا تھا کہ ہم اس کی نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے, غیر جانبدار تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں پہلگام کے واقعے کے حوالے سے, لیکن انڈیا نے آبویسلی اس کے اوپر کوئی اب تک آپٹیمسٹک جواب نہیں دیا ہے. تو کیا یہ آپشن ابھی بھی ٹیبل کے اوپر موجود ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح برٹش ہائی کمشنر کی میٹنگ میں کہا گیا کہ جی آ جائیں, یو کے آ جائے اس کے اندر, اور اس میں پینل آف ایکسپرٹس ہوں گے جو تحقیقات میں انوالوڈ ہوں گے اور ایک نیوٹرل اور فیئر انویسٹیگیشن کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, پاکستان نے جب سے یہ آفر کی ہے بھارت بیک فٹ پہ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اس کا جواب دیں. تو یہ ان کی طرف سے ایک معاملہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ پاکستان یہ معاملہ اس طرح اٹھا لے گا. اور جس طرح 1.5 گھنٹے بعد پولیس پہنچی, 10 منٹ میں پہلے ایف آئی آر ہو گئی, فیک ویڈیوز آ گئیں, پہلگام کا واقعہ پوری طرح لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اس لیے بھارت کنی کترا رہا ہے کہ وہ کسی انویسٹیگیشن میں نہ جائے. طاہر صاحب, میں ایک دو کویشچن اسپیسیفکلی آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ. انڈیا کے حوالے سے ہمیں یہ خبر آئی کہ ان کے جو اتھارٹی ہے, نیشنل براڈ کاسٹنگ کی جو اتھارٹی ہے, انہوں نے پاکستانی تجزیہ نگاروں کو, صحافیوں کو منع کر دیا ہے کہ ان کو شوز کے اندر اب لینا بند کر دیں. میرا اعتراض یہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ موو ہماری جانب سے کیوں نہیں ہوئی, جبکہ نوئنگلی کہ وہاں کے جو اینکرز ہیں, انڈین اینکرز ہیں, وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, ون سائیڈڈ پروگرام کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مغالطات بھی بکتے ہیں. تو جب وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, دے آر ڈیسائیڈنگ دا نیریٹو کہ کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا, یہ پابندی یا اجازت آخر آپ کی منسٹری کی طرف سے کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں, میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ منہ توڑ جواب دینا چاہیے اور وہاں پہ ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارنا چاہیے. اچھا, تو احمد حسن عربی نے جو کیا ان کے ساتھ, جس طرح اس نے بالکل ان کو ڈیفینسو کر دیا, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں پہ جا کے ہمارے اینالسٹ جائیں اور ان کا بھرپور جواب دیں. جو ون سائیڈڈ شو چل رہا ہے وہاں کی, دیکھیے وہاں کی آڈینس میں بڑا ڈائسینٹ ہے, اینٹی مودی سینٹیمنٹ وہاں عروج پہ ہے بہت سارا. ان کے اینکرز, ان کے رائٹرز, ان کے جرنلسٹ, ان کے میڈیا والے, وہ بڑے بھرپور طریقے سے اس پہ بات کر رہے ہیں, مودی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار فیل ہوئی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, نیریٹو فرنٹ پہ. اور مودی سرکار نے جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے کہ 9 لاکھ فوجی ہیں کشمیر کے اندر, کشمیر پہ مظالم تو اٹھا رہے ہیں مگر وہ وہاں پہ پہلگام میں سیکیورٹی نہیں دے سکے. تو یہ سارے سوالات وہاں پہ اٹھائے گئے ہیں. تو ہمارے اینالسٹ نے اور ہمارے لوگوں نے وہاں پہ اچھا جو ہے وہ ان کو بیک فٹ پہ کیا ہے. اینڈ طاہر صاحب, یہاں پہ ظاہری بات ہے بہت سے پاکستانیوں کے جو ہیں ایکٹرز, ایکٹریسز, صحافیوں کے ٹیلی ویژن چینلز کے, یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا, ایکسس یعنی کم از کم انڈیا کے حد تک جو ہے بند کر دیا گیا ہے. کیا ہماری منسٹریز کا یوٹیوب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے ایکسس کو پاکستان میں بند کر سکیں؟ دیکھیے, پاکستان میں ان کی بڑی انٹرٹینمنٹ ویلیو ہے اور کوئی ان کو سنجیدہ نہیں لیتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بی ٹیئر بالی ووڈ ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے, تو وی ڈیم کیئر چلتا رہے. انہوں نے ہمارے بند کیے بیکاز ہمارا سچا بیانیہ تھا. ان کا تو جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے جب یہ بولتے ہیں, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ریسنٹلی سامنے آئی ہے وہ ہے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے. ظاہری بات ہے وہ اس سے فی الحال اپنے آپ کو سسپینڈ کر رہے ہیں, پوری طرح ختم تو نہیں کیا. لیگل فرنٹ کے اوپر اب پاکستان اس کو کس طرح چیلنج کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا بہت مضبوط مقدمہ ہے لیگل فرنٹ کے اوپر, اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس کا دفاع کرے گا. اور بھارت کی بڑی سکی ہونی ہے کیونکہ بھارت کا کیس لیگل گراؤنڈز پہ ہے ہی نہیں. انہوں نے یک طرفہ طور پہ سسپینڈ کیا, بغیر کسی تحقیق کے کیا اور بغیر لیگل گراؤنڈ ورک کے کیا کہ آپ سسپینڈ کر ہی نہیں سکتے, شک ہی نہیں ہے. تو ایک احمقانہ اور بچگانہ حرکت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جب ہم جواب دیں گے یا جس بھی فورم پہ یہ معاملہ جائے گا, بھارت کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. طاہر صاحب, ان دا اینڈ پولیٹیکل کویسچنز, ویسے عام طور پہ تو آپ سے ہمیشہ پالیٹکس پہ بات ہوتی ہے, وی آر ایکچولی ڈسکسنگ ڈفرنٹ ٹاپکس رائٹ ناؤ, لیکن ذرا پولیٹیکل سوال بھی کر لیں. میں آج دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ راہل گاندھی کے ساتھ جو ہے وہ نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے.
Prime Minister talking to the opposition leader. یہ سنکرونائزیشن پاکستان پہ کیوں نہیں نظر آ رہی ہمیں کہ وزیر اعظم اور ملک کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ آپس میں ملاقات کریں, ایک کمبائنڈ فرنٹ جو ہے وہ کم سے کم سامنے نظر آئے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر آج بھی ہمارے فلور آف دا ہاؤس سے ایک یونیفائڈ آواز گئی اور ایک متحد آواز گئی اور ایک جوائنٹ ریزولوشن آیا, اپر ہاؤس سے بھی جا چکا ہے, لوور ہاؤس سے بھی آج جا چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے بیانیے کی. انڈیا یہ کام نہیں کر سکتا, انڈیا لائے نا اپنے پارلیمنٹ میں یہ کیس, دھجیاں اڑ جائیں گی ان کی. تو ہمارے دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے پاکستان فوج کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, بھارت کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے, پاک فوج کا ساتھ دیا ہے, پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور جوائنٹ ریزولوشن پوری دنیا میں اب یہ بات جا رہی ہے کہ پاکستان کے دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے اس معاملے کے اوپر ایک یونیفائڈ آواز بن کے پاکستان کا دفاع کیا. لیکن طاہر صاحب, آپ نے جو بریفنگ دی ہے اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, وہ بیٹھے نہیں اس کے اندر. دیکھیے, بالکل نہیں بیٹھے, ہمارے بھائی ہیں, آنا چاہیے تھا ان کو, نہیں آئے کوئی بات نہیں, کوئی نہ کوئی ان کی مصلحت ہوگی, کوئی مجبوری ہوگی. بالکل میں بالکل ان پہ اس وقت بھی تنقید نہیں کروں گا بطور طاہر صاحب, پاکستانی نہ آنے کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے سر. اب تو میں دیکھ رہا تھا کوئی 5-6 جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈڈ ناٹ ٹرن اپ, باقی سارے آگے وہ نہیں آ رہے. تو سر ان کی ناراضگی کو دور کریں. ایون اے پی سی جو ہوئی تھی فلسطین کے اوپر, وہاں بھی نہیں آئے تھے. تو ٹھیک ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مرضی ہے, بٹ اس موقع پہ میں ان کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا کہ جب ہمارا بھارت کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے, ہم سب ایک ہیں, بھارت کے خلاف آپس کے معاملات بعد میں دیکھتے رہیں گے. ویری ویل پلیڈ, ویل پلیڈ. آئی مسٹ سے دس از اے گڈ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا. تھینک یو سو مچ عطاء اللہ طاہر صاحب گفتگو کرنے کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, عطاء اللہ طاہر صاحب وفاقی وزیر اطلاعات, ان کی آپ نے گفتگو تو سنی, لیکن اس وقت جو دفاعی طور پہ پاکستان کی افواج جو الرٹ کھڑی ہیں, پاکستان کی ایئر فورس الرٹ ہے, پاکستانی نیوی بالکل تیار کھڑی ہے ہر قسم کے جارحانہ رد عمل کے لیے. تو اس موقع کے اوپر آخر گیم آگے جائے گی کس طرح؟ کیونکہ ظاہری بات ہے, میں نے جس طرح طاہر صاحب سے پہلے بھی سوال کیا کہ لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کب ہونی ہے جنگ, ہونی ہے کہ نہیں ہونی, خطرہ ٹل گیا ہے. تو جس شخصیت کو آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے, میرے خیال میں ہی از دا بیسٹ پرسن ٹو آنسر دیز کویشچن. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈی جی ایم او, سابق کور کمانڈر لاہور, سابق کمانڈر صدر کمانڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب. عامر صاحب بہت بہت شکریہ جنرل صاحب. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. جنرل صاحب, پہلا ایک بیسک سوال جو ہماری عام عوام پوچھتی ہے, جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے کیا, ختم ہو گیا, یا اٹس اسٹل دیئر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ از اوور, بیکاز اس کے بڑے کلیئر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. دونوں طرف کی فوجیں جو ہیں ان کو انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں, آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے, اینڈ دیر از اے ڈی ایسکلیشن. تو رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از دی سچویشن, بٹ ہوپ فلی ویل بی موونگ ان دیٹ ڈائریکشن ویری سون. اچھا, اب آپ ظاہری بات ہے اس پوزیشن میں آپ پہلے بھی رہ چکے ہوں گے, اٹس اے ویٹنگ گیم گوئنگ آن. اس سائڈ, یہ سائڈ بھی جو ہے وہ دوسری طرف دیکھ رہی ہے, وہ سائڈ ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ اس ویٹنگ, ہاؤ ڈو یو گو تھرو دس ویٹنگ گیم؟ ایکچولی you all takes your safeguards. Indians have brought their let's say alerted their air force. انہوں نے اپنی ایئر فورس کو الرٹ کیا, اپنی نیوی کو الرٹ کیا, اپنی فوج کو الرٹ کیا. ان کے پاس آلریڈی بہت ساری فوج ہے کشمیر میں. پاکستان نے ان کی انٹینٹ, دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک تو کیپبلٹی اور ایک انٹینٹ. ان کی انٹینٹ کو دیکھتے ہوئے, جو کہ بڑی کلیئرلی مودی صاحب بھی بولتے ہیں, ان کے اور بھی پولیٹیکل لیڈرز بولتے ہیں, وہ انٹینٹ بڑی کلیئر ہے, کیپیبلٹی ان کے پاس ہے. تو پاکستان فوج اس کو وے کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنے رسپانس کو پلیس کر دیتی ہے. اچھا, اور اس میں دونوں قسم کے رسپانسز, ڈیفینسو رسپانسز اور اوفینسو رسپانسز. سو بوتھ دیز رسپانسز آر ویل ان پلیس, اینڈ ایف in case Indians try any kind of misadventure of any scale, it will be responded to bigger than what the Indians would do. اچھا, that I am very clear. اچھا, ایک ساری اس چیز کے اندر obviously when the stakes are so high کہ آپ اتنی بات کر چکے ہیں, میڈیا ان کا جو ہے وار مانگرنگ کرتا جا رہا ہے, we want revenge, attack پاکستان اور اس طرح کی چیزیں, وہ مطلب 23 اپریل سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب جب آپ اتنی بڑی ایک خندق کھود دیں, اور obviously اپنے ریٹورک کی وجہ سے آپ اس خندق میں اب گر بھی چکے ہیں, اب اس میں سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. اس میں 3-4 چیزیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ان کا جو نیریٹو تھا وہ کسی جگہ پہ چلا نہیں. کوشش کی انہوں نے
کہ دنیا کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کریں کہ جی یہ پاکستان نے کیا, اینڈ دے اسٹارٹڈ ٹو ارلی. بہت ہیسٹ میں, بہت جلدی میں, بہت بیوقوفانہ طریقے سے ان کا میڈیا بھی, ایوری بڈی اسٹارٹڈ بلیمنگ پاکستان. پاکستان نے بڑا سمپل کام کیا. پاکستان نے کیا کہ جی آپ ایک نیوٹرل انکوائری, امپارشل انکوائری, انویسٹیگیشن کر لیں اینڈ وی ول اسسٹ. اور باقی سارے اس کے انڈیکیٹرز جو تھے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اگین اینڈ اگین, انڈیکیٹرز بڑے کلیئر تھے دیٹ اٹ واز اے فالس فلیگ آپریشن کنڈکٹڈ فار سم اسپیسیفک پرپزز. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ. اس وقت چونکہ وہ ایک تو اس ایویڈنس کا بوجھ ہے ان کے پاس, اپنے لوگوں کو بھی کہہ چکے ہیں, دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں بار بار. سو اس وقت وہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کسی طرح سے نیا ایویڈنس کرافٹ کیا جائے, گھڑا جائے نیا ایویڈنس. تو ہمیں اس پہ نظر رکھنی ہے, ہمیں اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سلسلے میں, کیونکہ یہ نیریٹو چلا نہیں ان کا. اینڈ دے ہیو ناٹ گیون اپ. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ نیا کوئی ایویڈنس کرافٹ کیا جائے اور پیش کیا جائے. دوسرا ریٹورک تو بہت زیادہ تھا. میرا خیال ہے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ اٹس اے کمٹمنٹ ٹریپ, اس میں پھنس گئے مودی صاحب, اور انہیں اپنے ریٹورک سے, اپنی نعرہ بازی سے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیا, اور انڈین میڈیا اور انڈین پبلک کے ساتھ ایکسپیکٹنگ ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملے گی, ایکسپیکٹنگ انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملے گی, ایکسپیکٹنگ اے لاٹ مور فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن اب اس طرح ہے نہیں, دنیا کو پتہ ہے واٹ از گوئنگ آن. تو اب وہ جو کمٹمنٹ ٹریپ ہے, دا پرزنر آف دیئر اون ریٹورک, اس سے نکلنا کیسے. ایک تو کام انہوں نے کیا, انہوں نے پاس آن کر دیا اپنی ملٹری کو کہ بھئی آپ کے پاس یہ ہے, آپ نے جیسے کرنا ہے, جس وقت کرنا ہے, جتنا کرنا ہے آپ کر لیجیے. گرین سگنل, گرین سگنل. ناؤ ہی ہیز پٹ ہز ملٹری, اپنی فوج کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیا. وہ کیا کریں, فل اسکیل لڑائی پہ آ جائیں, کوئی ایسا ایکشن ان سے ہو جائے جو ایسکلیٹ کر جائے بہت جلدی, کوئی ایسا ٹریگر ہو جائے جہاں سے بعد میں چیزیں کنٹرول نہ ہو. آبویسلی وہ تو سسٹینیبل نہیں ہے, نہ وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں, نہ وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں, نہ وہ دنیا کے انٹرسٹ میں. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو اب مارجن رہ جاتا ہے بہت چھوٹا سا, کہ یار کچھ ایسا کریں جس سے ہم کوئی پولیٹیکل فیس سیونگ کریٹ کر سکیں. لیکن وہ سمجھدار لوگ ہیں, انڈین ملٹری از اے ویری پروفیشنل ملٹری, وہ ایک لارجر انڈین انٹرسٹ کو ایٹ اسٹیک نہیں ڈالے گی. سو دیر فور دے آر ان اے پریٹی ٹائٹ کارنر. اب اس میں سے کیسے نکلیں گے, دیر آر ویز. ان کے ڈپلومیٹ, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے ایسٹیوٹ اکمپلشڈ لوگ بھی موجود ہیں جو اس میں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو ڈو دس پولیٹیکل, اگر سیاسی طور پہ آپ کرنا چاہیں تب نکل سکتے ہیں. لیکن سر یہاں پہ اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے چیف کو کہہ رہا ہے کہ چیف یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, اس کو اوپننگ مل نہیں رہی, تو وہ کیا کرے گا پھر؟ ایکچولی جو ہے نا, یہ جو پولیٹیکلی آتھرائزڈ ایسکلیشن ہوتی ہے نا, یہ ایونچولی پولیٹیکلی آتھرائزڈ ڈی ایسکلیشن ہی ہوگی. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن جو سسٹم ہے, میں نے کہیں شاید پہلے بھی کہا تھا, جو سسٹم ہے یہ اس کا کام ہے. اٹس ان ڈیموکریسیز ون مین ڈز ناٹ جسٹ میک دا ڈیسیشن, اٹ از دا سسٹم دیٹ میکس دا ڈیسیشن. تو اس سسٹم کے اندر اس کو انالائز کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اور آئی ایم شیور ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز, ان کی ملٹری اٹ سیلف, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کا نیشنل سیکورٹی کا سسٹم, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک جا سکتے اور کہاں تک جانا چاہیے, کہاں تک نہیں جانا چاہیے. کویشچن اس ساری چیز کے اندر ظاہری بات ہے ہماری میڈیا میں بھی اور ان کے میڈیا کے اندر بھی ایک ٹاپک بار بار ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ہے ابھینندن والا ایپیسوڈ. اب ظاہری بات ہے وہ ان کے لیے بہت امبیرسنگ تھا وہ جو کچھ بھی ہوا. اس ساری چیز کے بعد دو قسم کے سینیریوز میرے ذہن میں کریٹ ہوتے ہیں. ایک یہ کہ وہ اوور کاشس ہو چکے ہیں کہ بھئی وی کی ناٹ ریپیٹ دیٹ, ایک اور ابھینندن نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ فورس کے ساتھ جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کریں, کہ اگر پہلے انہوں نے چلیں وہ کوئی ایک سٹرائک والی بات تھی, اس مرتبہ 5-10 سٹرائکس کا بھی اٹیمپٹ وہ کر سکتے ہیں. دونوں میں سے آپ کو سینیریو کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں, اٹس ویری سمپل. کوئی ایسی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی کو بھی ان دا ورلڈ جہاں سے چیزیں ایسکلیٹ کر کے بیانڈ کنٹرول چلے جائیں. وی آر ہیئر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جسٹ لائن آف کنٹرول اور ٹو کنونشنل فورسز فیسنگ ایچ ادر. دیز آر ٹو نیوکلیر آرمڈ کنٹریز. ان کے درمیان میں اس طرح کی کوئی چیز کرنا کہ جی پہلے سے بھی زیادہ فورس کے ساتھ آ جائیں اور کچھ ایسی چیز کر رسپانس آئے گا. وہ کون سا پوائنٹ ہوگا جس میں پاکستان ول تھنک کہ دس از بیانڈ اسکلیشن ناؤ, یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے یہاں سے؟ دس از اے ویری ویری سیریس کوشچن. سو اس کا جواب بڑا سمپل ہے. جب پاکستان دیکھتا ہے کہ میری sovereignty and territorial integrity is being violated to that point,
جہاں پہ میری ایگزسٹنس ایز این آنریبل اسٹیٹ از ایٹ اسٹیک, then Pakistan would not want that South Asia in which Pakistan is not existing as a honorable, dignified state. And this includes And I'm sure the message is very clear. جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے. یہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یہاں سے بھی جائے گا کیونکہ ہمارا پروگرام مانیٹر ہوتا ہے. اب اس چیز کو نا اس کو تھوڑا سا مجھے آگے لے کے جانا ہے. اب ایسکلیشن جو ہوتی ہے ایک ایسا فینومنا ہے جو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط نوشن ہے کہ جی ایسکلیشن لیڈر ہے, ایسکلیشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ تھا کولڈ وار کے دنوں میں بٹوین نیٹو اینڈ واٹس ایپ ایکٹ, وہ جنگ نہیں لڑے آپس میں. تو یہ تھیوری ضرور ہیں بٹوین ٹو نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹس, آئی بال ٹو آئی بال ایسکلیشن کسی بھی اسٹیج پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, اینڈ اٹ کین ریچ دیٹ پوائنٹ اینڈ اٹ از ان نو بڈیز انٹرسٹ. سو دیئر فور یہ بڑا سیریس افیئر ہے, اٹ شوڈ بی مینیجڈ ویری سیریسلی. اٹس ناٹ اے گیم کہ آپ ریٹورک کے چکر میں کسی نیوکلیر آرم کنٹری پہ اسٹرائک کر دیں اینڈ ٹرائی ٹو لک گڈ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا, یہ مارکو روبیو کی بیچ میں فون کال آئیں, ہمارے پرائم منسٹر سے بھی گفتگو کی, ادھر جے شنکر سے بھی وہ جو ہے وہ رابطہ ہوا. آپ کے خیال میں امریکنز جو ہیں وہ اس سارے معاملے میں واقعی کوئی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں یا صرف یہ ایک رسمی طور پہ دونوں سے گفتگو تھی انداز سے, یا وہ بالکل اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے حوالے سے سیریس ہیں؟ میرا خیال ہے امریکہ وڈ بی ڈیفینیٹلی سیریس ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا سچویشن. ڈیفینیٹلی. یہ کہہ دینا کہ امریکہ ڈس انٹرسٹڈ ہے, نہیں, امریکہ ڈس انٹرسٹڈ نہیں, امریکہ از انٹرسٹڈ اور فار سیورل ریزنس. سو دیئر فور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس ٹائم پہ ایسی ایسکلیشن ہو جس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے. تو وہ آئی تھنک دے وڈ لائک کچھ سینسیبل سچویشن ٹو پریویل بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. ایک اور چیز میں نے ان کی میڈیا کے اندر جو آبزرو کی وہ ہے دا چائنیز انٹرسیپشن ان دا ہول تھنگ, کہ جی چائنا جو ہے وہ کوئی بیچ میں نہ آ جائے. چائنا کو آلریڈی پاکستان کے حوالے سے PL-15s بھی ابھی دیے گئے ایئر فورس کو, اس حوالے سے ان کا بڑا ایک کنسرن ہے. ابھی تو وہ ٹرکش ایک بحری جہاز آیا ہے, اس کے اوپر بھی بڑے پریشان ہیں وہ کہ یہ ان کو پاکستان کو جو ہے وہ مدد ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں اگر چیزیں ایسکیلیٹ کر گئیں تو چائنیز انفلوئنس آپ اور بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر؟ دیکھیں, چائنا از اے گریٹ ایلائی, چائنا از اے اسٹریٹجک فرینڈ. چائنا کی طرف سے جو بھی ہیلپ آئے گی دیٹ از ویلکم. بٹ ایک چیز میں آپ کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان with its existing capability is capable of taking care of this situation. Any additional help وہ diplomatic ہے, وہ political ہے, to de-escalate the situation and put it back in normal groove, that is welcome. And China obviously is a great ally, great friend. تو وہاں سے اچھی خبر ہی آئے گی, بری خبر پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. سر, سابق DGMO کے عہدے کے اوپر بھی آپ فائز رہے. ابھی پچھلے دنوں بھی DGMOs کے درمیان آپس میں رابطہ ہوا جو کہ روٹینلی ہوتا ہے. اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ عام طور پہ پبلک تو نہیں کی جا سکتی, لیکن اگر میں ایک سمری آپ سے لینا چاہوں کہ عام طور پہ اگر ہائٹن قسم کی ٹینشنز ہوں تو پھر کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے؟ ویسے میں اس کو بہت زیادہ تو ایکسپلین نہیں کروں گا, صرف یہ بتا دوں کہ بڑی پروفیشنل, بڑی اسٹریٹ گفتگو ہوتی ہے. اچھا جی, اور بڑی رسپیکٹفل انوائرمنٹ میں گفتگو. اچھا, مطلب کوئی وہ دھمکیاں وغیرہ جو عام طور پہ پولیٹیشینز پروفیشنلز ڈونٹ ڈو اٹ. اچھا, دے ٹاک ٹو ایچ ادر لاٹ آف رسپیکٹ اینڈ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ یہ سچویشن ہے, یہ دس از ایکسیپٹیبل, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھا جی, مطلب ابھی تک فرینکلی اسپیکنگ جو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کا تبادلہ رپورٹ ہوا ہے کہ جناب دونوں ملکوں کے درمیان, تو اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں؟ ہاں, لائن آف کنٹرول تو بہت ڈسکس ہوتی ہے کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ تو کچھ سال پہلے سیز فائر ہوا. اس سے پہلے تو لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی تھی اور DGMOs ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تاکہ سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے اور اس سچویشن اس لیول پہ نہ چلی جائے جہاں پہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا مشکل ہو. تو DGMOs آلویز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تاکہ سچویشن جو ہے وہ ایک مینیجیبل کنٹرول میں رہے. سر, اس ساری چیز کے اندر ایک ریسنٹلی جو بھی جب سے واقعات ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو بھی ایسکلیشن ہم نے ابھی تک دیکھی ہے, عوام کا جو ایک سپورٹ ملا ہے, بھارتی حکومت یا نریندر مودی شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی افواج کو خدا نخواستہ ایسی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی, لیکن اوور ویلملی میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح لوگ آئے ہیں اور لوگوں نے جس طرح سپورٹ کیا ہے اکراس دا بورڈ, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کسی بھی ملک کی فوج کے لیے؟ اٹس اے ہیوج فیکٹر, کسی بھی فوج کے لیے دس از ہیوج فیکٹر, یہ بڑا فیکٹر ہے کہ اس کی قوم اس کے پیچھے کھڑی. اور پاکستانی تو بالکل 100% پیچھے کھڑے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑی سی مس کیلکولیشن بھی ہوئی ہے.
کئی لوگوں کا خیال ہوگا شاید انڈیا میں کہ پاکستان کے اندر تھوڑی سی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, کوئی تھوڑی سی پولرائزیشن ہے, کوئی ڈویژنز ہیں. پاکستان کے لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہیں. ہمارا آپس میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتا ہے, بٹ ونس اٹ کمز ٹو این ایکسٹرنل تھریٹ جو کہ پاکستان کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو تھریٹ کر رہا ہے کوئی باہر سے, سب پاکستانی اکٹھے, اور جہاں پہ بھی ہیں, صرف پاکستان کے اندر نہیں جو یہاں بیٹھے ہوں, ایوری ویئر ان دا ورلڈ پاکستانیز وڈ فیل دا سیم وے. اینڈ یہ میرے خیال ہے تھوڑی سی کسی جگہ پہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر سر آگے چل کے ظاہری بات ہے جو سٹکنگ پوائنٹ تھا وہ تھا انڈس واٹر ٹریٹی, کہ جناب یہ دریا جو ہیں وہ بس ہم نے بند کر دینا ہے. مجھے تو کبھی کبھار لگتا تھا کوئی دریا نہ ہو گیا, کوئی نلکا ہو گیا, یوں کر کے یہ کریں گے اور یہ بند ہو جائے گا. یہ سیریس ہے یہ چیز آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انہوں نے کیا ہے اس کو, ہمیں وی شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ کہ سیریس ہے یا نہیں سیریس ہے. انہوں نے کیا, اٹ از ویری سیریس. یہ انلیگل ایکٹ ہے, اٹ از میرے خیال میں اٹس پولیٹیکل ڈپلومیٹک بلنڈر. اچھا, یہ بلنڈر ہو گیا ان سے, ان کو کسی سٹیج پہ اس سے بیک آف کرنا پڑے گا, اور وہ دے ول ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو ڈو اٹ. تو ارلیئر دا بیٹر, کیونکہ ٹائم تو لگتا ہے. آپ نے جیسے کہا یہ نلکا تو نہیں جو بند ہو جائے گا, دریا ہیں اور 3 بڑے دریا ہیں یہ, اور پاکستان کی ایگریکلچر اور پاکستان کی لائف لائن ہے یہ, اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. اچھا, نہیں لیکن اس کے ابھی تک جو اس کا فال آؤٹ ایک آیا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کتنا آ رہا ہے, کتنا روکا جا رہا ہے, اس کی انفارمیشن شیئرنگ بند ہو گئی ہے. یہ ابھی تک جو پہلا نقصان ہے کسی چیز کا, وہ سسپینڈ کیا انہوں نے, کہ جی ہم نے سسپینڈ کر دیا اس کو. جی, پانی روک نہیں سکتے, ان کے پاس میکینزم ہی نہیں ہے اس وقت. میرے خیال وہ تو اس پہ بہت بات ہوگی کہ اٹس کمپلیٹلی انلیگل تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. اٹ ول ناٹ اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ. اچھا, اور اگر یہ اس سے زیادہ جاتے ہیں, کوئی ایسے اسٹرکچرز بنانا شروع کر دیتے ہیں ان ڈیو کورس آف ٹائم کہ جی وہ کوئی پانی روک لیں گے پاکستان کا, تو پھر پاکستان ہیز اے رینج آف آپشنز. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا, جی جی, یہ جو 3 دریا ہیں, سندھ, دریائے جہلم اور دریائے چناب, یہ کشمیر میں سے گزرتے ہیں, یہ بھارت میں سے نہیں گزرتے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ویل پوائنٹڈ آؤٹ. تو اب اس ساری چیز کے بعد یہ ہم لوگ جہاں پہ بھی اس وقت اب کھڑے ہیں, اس میں ظاہری بات ہے افواج جو ہیں وہ تو پوری طرح تیار ہیں ہی, لیکن یہ سٹینڈ آف آپ کو کتنی دیر تک چلتا نظر آ رہا ہے؟ مطلب ظاہری بات ہے یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے, کیپیسٹی ہوتی ہے, ہیومن کیپیسٹی بھی ہوتی ہے, مہینے بھی چل سکتے ہیں, کتنی دیر چل سکتے ہیں؟ پاکستان انڈیا کے درمیان میں 2001-2 کا جو سٹینڈ آف تھا وہ تقریباً سوا سال چلا تھا. اچھا جی, تو آئی ڈونٹ نو, اٹ ول ڈپینڈ اپان دی انٹینٹ آف بی جے پی لیڈ گورنمنٹ ان انڈیا کہ کتنی دیر تک انہوں نے اس کو چلانا ہے, کیا اس میں سے وہ ڈیویڈنڈ لینا چاہتے ہیں اپنا پولیٹیکل, لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے. بہار کا الیکشن تو اکتوبر نومبر میں ہے. جی, اس میں سے کتنا ڈیویڈنڈ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں. اب سچویشن اندر انڈیا میں پولیٹیکل کیا ہے, بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, انٹرنیشنل سپورٹ مل نہیں رہی, تو سینسیبل تھنگ شوڈ بی ٹو ڈی ایسکلیٹ. ٹھیک, بٹ ایز دے سے سم ٹائمز the sensible things do not prevail. تو وہ ہے. However, what they can do is, کیا کریں گے ان دا لانگ ٹرم؟ ایک کام وہ ضرور کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. اچھا, اینڈ دیٹ از جو وہ بلوچستان میں اور باقی جگہوں پہ جو پراکسیز اور ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, فیول کر رہے ہیں, میرا یہ ذاتی خیال ہے اس کو وہ بڑھا دیں گے. اچھا, یہاں پہ تو شاید وہ کچھ خاص نہیں کر سکیں گے, بٹ وہاں پہ وہ بڑھا دیں گے, اینڈ وی مسٹ اسٹارٹ پریپیئرنگ ٹو ڈیل ود دیٹ سچویشن. اچھا, یا آپ کا مطلب بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد بی ایل اے ہو گیا, بی ایل اے ہے, بی آر اے ہے, باقی اس طرح کی آرگنائزیشن جو وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں, وہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی اس کو اور زیادہ یہ فیول کریں گے. جیسے آپ نے ظاہری بات ہے وہاں پہ بھی سرو کیا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر آپ وہاں پہ تھے, اور بی ایل اے کا جو فٹ پرنٹ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو جانا, کیا ہمیں اس حوالے سے کہ ہم وکٹمز ہیں ایکچولی اس ساری چیز کے, انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ڈونٹ یو تھنک کہ ہم ابھی تک اس کو اس طرح پروجیکٹ نہیں کر پائے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. انڈینز ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار اے لانگ ٹائم. مجھے اور آپ کو تو شاید آج کی سچویشن نظر آ رہی ہے, وہ 70s سے یہ کام کر رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کسی جگہ کہا تھا کہ اس کی انٹینسٹی وہ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں, لیکن اب انہوں نے اس کو پوری انٹینسٹی کے ساتھ کیا. پہلی تو چیز ہے وہ کر کیوں رہے ہیں ایسا, ٹھیک, اینڈ دا اسٹیٹ از, انڈین اسٹیٹ از ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دس, اور اس کا کریڈیبل ایویڈنس ہے اور ان ابنڈنس ہے, ارریفیوٹیبل ہے. ٹھیک,
کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ پاکستان کی کوسٹ لائن اینڈ پاکستان کے ریسورسز، جب یہ پاکستان کی اسٹیٹ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا شروع کرے گی تو پاکستان ول بیکم این اکنامک پاور، اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے اچھا جی کہ پاکستان بیکمز این اکنامک پاور. تو اب یہ پورا زور لگا رہے ہیں، اور جب پاکستان اکنامک پاور بن جاتا ہے تو پھر جو ریجنل ہیجمنی کی، ریجنل اجارہ داری کی جو انڈیا کی پالیسی ہے، وہ مالدیو ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، اینڈ اگینسٹ آل ساؤتھ ایشین نیشنز، یہ جو ہے وہ دیٹ ول ناٹ، وہ ہو نہیں سکے گا، وہ ابھی بھی نہیں ہو سکتا پاکستان کے اگینسٹ، بٹ وہ بالکل ہی نہیں ہو سکے گا. تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے ان ایریاز میں انسٹیبلٹی کو اس جگہ تک لے جایا جائے جہاں پہ یہ اس کے اکنامک ڈیویڈنڈز جو پاکستان کو ملنے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو ملنے ہیں، سب کو ملنے ہیں، وہ نہ مل سکے. سو دیٹس دی ایفرٹ ٹو ویکن پاکستان، اینڈ دیٹ از دیئر مین ایفرٹ. اس کے اوپر ہمیں بالکل توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہمیں دنیا کو آن بورڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، اینڈ یو نو اٹ ایز ویل ایز آئی ڈو، مے بی بیٹر، جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، وہاں پہ وین یو دنیا اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لینس سے دیکھ رہی ہوتی چیزیں، وہاں پہ موریلٹی ڈز ناٹ میٹر مچ. اسرائیل غازہ از اے کیس ان پوائنٹ، اینڈ موریلٹی از شیلفڈ، اینڈ یو نو اسٹریٹجک انٹرسٹ واٹ ایور اٹ از دیٹ کمز ٹو دا فور. سو اس لیے ہمارے دوست بھی ہیں جن کو ہمیں ساتھ اپنے لے کے چلنا ہے، اور یہ ساری سچویشن جو بلوچستان میں ہے اور باقی پاکستان کے کچھ علاقوں میں ہے، اس کو ہم اکیلے بھی اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو قابو میں لے کے آنا، اور انشاءاللہ پاکستان ول بی ایبل ٹو ڈو. انشاءاللہ ایک کنڈیشن ضرور ہے کہ پاکستان کے لوگ جیسے اب ہم اکٹھے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بڑا تھریٹ آ رہا ہے جی، اس کے لیے بھی پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا ہونا، اور ہیں سر انشاءاللہ ہیں، اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اینڈ دین وی ہیو ڈن اٹ انشاءاللہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب سے تھینک یو سو مچ، پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین، یو آر ان سیف ہینڈ، سمپل از دیٹ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آرام سے رات کو سکون سے سوئیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو اس وقت صورتحال ہے، سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیا کر سکتا ہے، کچھ اس کے بارے میں اب بات کریں گے. سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب ماضی میں امریکہ اور چائنا میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سفارتی معاملات کے حوالے سے، ان سے کچھ رائے لیتے ہیں. مسعود صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسعود صاحب، اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سفارتی سطح کے اوپر، بھارت بڑا پرو ایکٹیولی تمام سربراہان مملکت سے رابطے کر رہا ہے، اس کا رابطہ امریکہ سے بھی ہو رہا ہے، روس سے بھی، آج پیوٹن سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے. پاکستان سفارتی سطح پہ کس پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہے، اور اس مرتبہ خلاف توقع پاکستان کو زیادہ سپورٹ ملی ہے بین الاقوامی برادری، اور اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. وہاں ایک جن لوگوں نے براہ راست پاکستان کی مدد کی ہے، مثال کے طور پر چین ہے، ترکی ہے، یا اس کے دوسری جو حلیف قوتیں ہیں یا ممالک دوست ممالک ہیں. دوسرے وہ ہیں جن سے ہمیں توقع نہیں تھی، مثال کے طور پر امریکہ، اس کا جھکاؤ ہمیشہ ہند کی طرف رہا ہے، لیکن اس مرتبہ اس نے بہت متوازن بیانات دیے ہیں اور اس کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ظاہر نہیں ہوا. اسی طریقے سے یورپین یونین نے کوئی اس قسم کا سٹینڈ نہیں لیا. خلیجی ریاستیں جو ہیں انہوں نے بھی درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، اور ہندوستان اور پاکستان دونوں کو صلاح دی ہے، بالخصوص ہندوستان کو، کہ پوری صورتحال کو جنگ کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے. اس کے علاوہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر سلامتی کونسل میں اٹھے گا. اس وقت پاکستان سلامتی کونسل میں غیر مستقل مندوب کے طور پر، غیر مستقل رکن کے طور پر کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ سپیس موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو میں نے تجزیہ کیا، اس کے باوجود دو خطرات منڈلا رہے ہیں. ایک جو آبی جارحیت ہندوستان کی جاری ہے، اس نے بگلیار اور کشن گنگا پہ شروع کر دیا ہے، ڈی سلٹنگ بھی شروع کی ہے اور پانی روکنا شروع کیے ہیں، اور اس نے اپنی دھمکی کا دائرہ بڑھا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے درجنوں اور ڈیم تعمیر کریں گے. تو وہاں وہ رکے نہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف انہوں نے اعلان کیا یا تعطل کا اعلان کیا سنتاس معاہدے کا، بلکہ انہوں نے عملی قدم بھی اٹھانے شروع کر دیے. اور دوسری جو ہے ہندوستان کی طرف بھی جنگی مشقیں اپنے عروج پہ ہیں. وہ ان کے
پاسٹ ہو یا اس کے جو کیا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فضائی مشقیں ہوں یا بری فوجوں کا جو ہے موومنٹ ہو یا دوسرے جو ہے جس کے وہ لیکس کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کس طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ خطرات منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان کا اب تک جو ہے سفارتی سیاسی رد عمل اور طرز عمل بہت ہی تعمیری رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے مقابلے میں ہندوستان کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے۔ مسعود صاحب، ایک جہاں پہ آپ ڈیمز کی بات کر رہے تھے، ڈی سلٹنگ کی بات کر رہے تھے، دیگر ممالک کی بھی آپ نے بات کی کہ ان کا رول اس وقت آپ کو یورپی یونین یا مشرق وسطیٰ کے اندر کیا نظر آ رہا ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ جو دیکھی جا رہی ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر پاکستان کو اکنامکلی بھی جو ہے وہ اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے اپنے ڈائریکٹر کو وہاں سے بلوا لینا ایک یہ بھی رائے ہے۔ اب خبر یہ بھی آ رہی ہے، بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہاں پہ بھی وہ کوئی نہ کوئی رول بھارت جو ہے وہ ادا کرنے جا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان کی فائنانسنگ جو ہے وہاں سے بھی روکی جا سکے۔ یہ ایک ریٹورک ہے یا آپ کے خیال میں اگر یہ دھمکی دی جا رہی ہے یا وہ اس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے تو اس سے واقعی خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے؟ ہندوستان پوری کوشش کرے گا ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں اور آئی ایم ایف میں، اور وہ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس مرتبہ وہ بہت ہی زیادہ ڈٹرمنٹ کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بہت چاقو چوبند ہونا ہے تاکہ ہندوستان کی ان چالوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک قسم کا معاشی دائرہ کھینچنا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ذریعے ہو، اس نے بہت ساری تجارتی پابندیاں لگائی ہیں پاکستان کے بحری جہازوں کے اوپر کہ وہ ہندوستان کی بندرگاہوں کے اوپر لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کیا ہے کہ جو تیسرے ملکوں سے بالواسطہ طور پر جو تجارت ہو رہی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، جس کے حجم ایک اندازے کے مطابق 10 بلین سے کم نہیں، $10 بلین سے کم نہیں تھا، اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک قسم کا پاکستان کا معاشی مقاطعہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج موڈیز نے بھی جو ہے ایک اپنی اسسمنٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اگر جنگ طوالت اختیار کر گئی تو پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ تو ہندوستان ایک طرف عملی اقدامات کر رہا ہے اور دوسری طرف جو اس کا جھوٹا بیانیہ ہے اسے تقویت دینے کے لیے ذرائع ابلاغ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان بھی بھرپور مقابلہ کر رہا ہے۔ ہمارا میڈیا جو ہے مجموعی طور پر بہت ذمہ دار رہا ہے ہندوستان کے میڈیا کے مقابلے میں، اور یہ فرق نکھر کر سامنے آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کئی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور خطرات منڈلا رہے ہیں، وہ ٹلے نہیں ہیں، اور قوم متحد ہے اور پوری یکجہتی کے ساتھ ہندوستان کی اس جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسعود صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے، ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد اور مطلب ان کے انٹریکشن کے حوالے سے کیا وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، میڈیٹ کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، آپ سمجھتے ہیں؟ ایران خود بڑے مسائل کا شکار ہے کیونکہ امریکہ کے صدر نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر وہ ایک جوہری معاہدے کے اوپر متفق نہ ہوئے تو وہ خود امریکہ یا اسرائیل کے ذریعے ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا اسے بین الاقوامی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو لیکن ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ نہ چھڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایک اور فالٹ لائن ہے، وہ ہے خلیجی ریاستیں خاص طور سے سعودی عرب، قطر اور امارات کے ایران کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، اور ان خلیجی ریاستوں کے امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں۔ تو ان کے امریکہ کے ساتھ ظاہر ہے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی ثالثی ہو جائے، کوئی مصالحت ہو جائے تاکہ اس پورے کے پورے بحران کو ختم کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ جو اپنا سگنل دے گا یا وہ خلیجی ریاستوں کو دے گا اور ان پہ زیادہ انحصار کرے گا۔ خلیجی ریاستوں میں انہوں نے بھی یہ پیغامات بھیجے ہیں ہندوستان اور پاکستان کو کہ اس تصادم کو مت بڑھایا جائے اور اسے ایک روایتی یا جوہری جنگ میں تبدیل نہ کیا جائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایران کا ایک رول ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ رول کس حد تک اس پورے معاملے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
मसूद साहब, एक और जो पिछले चंद महीनों के अंदर एक डेवलपमेंट है, बल्कि मेरे ख्याल में पिछले साल से जो शुरू हुई है, वो बांग्लादेश का काफ़ी हद तक प्रो पाकिस्तान होना है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे क़यादत की तब्दीली है और भारत के लिए कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं है। एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है उसे कि उसके मशरक़ के अंदर जो एक बड़ी क्लोज़ एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। आपके ख्याल में ये भी एक वजह है भारत के अंदर इस फ्रस्ट्रेशन की? भारत का बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत गम और गुस्सा है, और वो न सिर्फ ये गम और गुस्सा पाकिस्तान पे निकाल रहा है बल्कि ख़ुद बांग्लादेश के ऊपर बराह रास्त निकाल रहा है। अभी पिछले चंद ही दिनों में उन्होंने जो बांग्लादेश रिवायती तौर पर हिंदुस्तान की बंदरगाहें सूती धागे की बरामद के लिए इस्तेमाल करता था, उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो इस वक्त जो है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान एक तजारती जंग का आगाज़ हो चुका है। और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, या जो भी उनके हमसाये में ममालिक हैं, हिंदुस्तान उनको निशाना बनाता है और वो सारे के सारे गैर महफूज महसूस करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खड़ा हुआ है, और अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा कांटा है हिंदुस्तान के लिए, एक बहुत बड़े उसके लिए तकलीफ दे उनसर है, और वो इसे निमटने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये भी जो भारत की मजमूई स्ट्रेटजी है, उसमें जो उसे शिकस्त बांग्लादेश में हुई, उसका भी इंतकाम लेना चाहता है। मसूद साहब, एक कुछ ज़रा ह्यूमन एलिमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा, इस पर ज़रा थोड़ी सी हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि जब से नरेंद्र मोदी की जानिब से या भारतीय हुकूमत की जानिब से ऐलान हुआ कि वो तमाम पाकिस्तानी शहरी जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के साथ भी भारत के अंदर मौजूद थे, वो पाकिस्तान वापस लौट जाएं। अब उसके अंदर हमने बहुत सी फैमिलीज़ को देखा है, ऐसे ऐसे ख़वातीन हैं जो पिछले 30-30, 35-35 साल से वहाँ पे मौजूद थीं, उन्हें अपने बच्चों से अलग होना पड़ा, फैमिलीज़ आपस में जो है वो टूटना शुरू हो गई। बड़े मतलब रिक़त अमेज़ किस्म के मनाजिर जो हैं वो हमने बॉर्डर के ऊपर देखे। क्या कोई हुकूमत अगर इस किस्म का कोई फ़ैसला करती है तो क्या उनके पास, उन अफेक्टीज़ के पास कोई ऐसा हल मौजूद होता है कि वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाके ऐसे हुकूमती फैसलों को चैलेंज कर सकें? देखिए, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है वो टूटा फूटा है। फ़लस्तीन के बाद, गज़ा के बाद जो है एक चीज़ जो वाज़ेह हुई है कि जो बैनुल अक़वामी क़ानून है उसका एहतराम यकसा नहीं है, और ये रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए इंसाफ लेना, आलमी अदालत से इंसाफ लेना या अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ लेना, इनमें वक्त लगता है। उस वक्त तक लोगों के ऊपर जुल्म हो चुका होता है, आबादियाँ तबाह होती हैं जी। तो अहले जम्मू कश्मीर में कई ऐसे ख़ानदान हैं जो मुतासर हुए हैं। अब ये BBC ने कुछ इस किस्म की कहानियाँ आज नशर की हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक 73 साला खातून को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, या कैसे बीमार बच्चे जो थे वो अस्पताल उठाकर पाकिस्तान भेजे गए हैं, जो बड़ी कोशिश से वहाँ किसी एक मखसूस मर्ज़ के इलाज के लिए पहुँचे थे। तो ये दर्दनाक कहानियाँ हैं। इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान कश्मीरियों को अपना शहरी नहीं समझता, या वहाँ जो मुसलमान हैं उनको अपना शहरी नहीं समझता, उन सबको पाकिस्तानी और हिंदुस्तान का दुश्मन समझता है, या हिंदू मत का दुश्मन समझता है। ये रवैया सही नहीं है। ये सिर्फ जो है जो है पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये ख़ुद हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह, उनकी उसकी अपनी सियासत के लिए, उसकी अपनी रियासत के लिए, पॉलिटी के लिए। वो कहते हैं कि जमहूरियत है, ये सब उस पूरे निज़ाम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। मसूद खान साहब, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, मसूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो कुछ भी सफारती सतह के ऊपर भारत जो भी कोशिश कर रहा है उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। मशरिक़ और मगरिब दोनों साइड के ऊपर ऐसे ममालिक, और ऊपर शुमाल की जानिब भी जो है वो चीन का जो किरदार है उस हवाले से भारत बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तन्हाई का शिकार होता जा रहा है खत्ते के अंदर, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नज़र आ रही है भारत से। अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।